ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، توحید کو اختیار کرتا ہے، روزے رکھنے والا ہے، اللہ عز و جلال پر اسے اعتماد ہونا چاہیے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کتے اور خنزیر کو تو دے دے اس کی زندگی کی خوراک، اور اللہ کے سامنے جھکنے والے کو اللہ محروم کر دے؟ یہ کیسے ہو؟ اللہ سے بڑھ کے بھی کسی کی بات اور کوئی وعدہ ہے سچا؟ جاہلیت کے لوگ یہ کہتے تھے جب سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے تو کسی بڑے آدمی کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ جاہلیت کا تصور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیاں ہیں، یخوف بہما عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ جس طرح میں چاند اور سورج کی روشنی کو سلب کر لیتا ہوں، تمہاری آنکھوں کی روشنی کیا تمہاری زندگی کو بھی میں سلب کر سکتا ہوں، ہوش میں آ جاؤ۔ اللہ تو ڈراتے ہیں۔ کسی کی موت اور کسی کی ولادت کی وجہ سے یہ نہیں ایسا ہوتا کہ سورج اور چاند گرہن لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے، لوگوں نے باتیں اس طرح کی، بھائی اصل ایسا ہوا ہوگا، اور آج یہی کہتے ہیں یہ ستارہ نا بس وہاں پہنچنے والا ہے، جس دن پہنچ گیا نا سب نے ختم ہو جانا ہے، تو فکر کیا ہے؟ ایمان پہ کل کو بھی آئے موت، آج بھی آئے، دعا یہ کیوں نہیں کرتے کہ خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ پہ موت آئے، جب بھی جائیں جانا کس کے پاس ہے؟ اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہونی چاہیے میری اور آپ کی کہ میری تیاری ہو۔ پریشانی کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ ایک طرف دعویٰ ہے کہ اللہ سے مجھے بڑی محبت ہے، محبوب سے ملنے کا شوق ہونا چاہیے کہ محبوب سے ملنے سے ڈر ہونا چاہیے، یہ کمال کا دعویٰ نہیں ہے۔ صرف یہ پریشانی ذہن میں ہونی چاہیے، اللہ جب اپنے پاس بلائے تو اس کیفیت میں جس کیفیت میں تو راضی ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی حکم دیا فافزعوا الی الصلاۃ، جب سورج اور چاند گرہن لگتا ہے تو فوراً نماز پڑھا کرو۔ اور ایک چھوٹا سا پیغام میں چھوڑنا چاہوں گا، اگر آفاقی مصیبتوں کو دور کرنے کا علاج نماز ہے تو چھوٹی چھوٹی زمینی مصیبتوں کو دور کرنے کا علاج نماز نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی پریشانی آئے وضو کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تمہاری پریشانی اور تمہارے درمیان اس کو دور کرنے کا اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آپ کی پیشانی اور زمین کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے سامنے گر جاؤ، اللہ کبھی بھی کسی کو ضائع نہیں ہونے